مرنے سے 40 دن پہلے ایک خطرناک خواب میں کیا کچھ نظر آتا ہے؟ اگر آپ کو بھی ایسے خواب آتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہوگا کہ یہ الہامی خواب تھا یا شیطانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہر آدمی کا آخری وقت مقرر ہے۔ کسی پر سوتے ہوئے وقت آ جاتا ہے، کوئی راہ چلتے پکڑ لیا جاتا ہے، کوئی بستر پر بیمار ہو کے مرتا ہے۔ یہ وقت بہرحال ہر ایک پر آنا ہے، خواہ وہ ایک صورت میں آئے یا کسی دوسری صورت میں۔ موت کا یہ واقعہ بھی کیسا عجیب ہے۔ ایک جیتی جاگتی زندگی اچانک بجھ جاتی ہے۔ ایک ہنستا ہوا چہرہ لمحہ بھر میں اس طرح ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ مٹی سے بھی زیادہ بے قیمت تھا۔ حوصلوں اور تمناؤں سے بھری ایک روح اس طرح منظر عام سے ہٹا دی جاتی ہے جیسے اس کے حوصلوں اور تمناؤں کی کوئی قیمت ہی نہ تھی۔ زندگی کس قدر بامعنی ہے، مگر اس کا انجام اس کو کس قدر بے معنی بنا دیتا ہے۔ آدمی بظاہر کتنا آزاد ہے، مگر موت کے سامنے کس قدر مجبور ہے۔ آدمی اپنی خواہشوں اور تمناؤں کو کتنا زیادہ عزیز رکھتا ہے، مگر قدرت کا فیصلہ اس کی خواہشوں اور تمناؤں کو کس قدر بے رحمی سے کچل دیتا ہے۔ آدمی اگر صرف اپنی موت کو یاد رکھے تو کبھی سرکشی نہ کرے۔ بہتر زندگی کا واحد راز یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی حد کے اندر رہنے پر راضی ہو جائے، اور موت بلا شبہ اس حقیقت کی سب سے بڑی معلم ہے۔ موت آدمی کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب کہ وہ خود سب سے زیادہ حقیر ہوگا۔ موت آدمی کو یاد دلاتی ہے کہ وہ کسی کو نہ دبائے، کیونکہ بہت جلد وہ خود ہزاروں من مٹی کے نیچے دبا ہوا ہوگا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی ادب سے عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ کافی عرصے سے ایسی باتیں کرتا تھا جیسے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کی موت ہو جائے۔ کیا موت سے پہلے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے عالم ملکوت، عالم ارواح کے بیچ ہر انسان کے لیے مایا کل روا رکھا ہے، جو اسے آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اور وقت کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں، اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے۔ موت ختم ہونے کا نام نہیں۔ کبھی اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والے انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ جس طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے، اس کا سامان جمع کرتا ہے، ویسے ہی برزخ کا سامان جمع کر لے۔ وہ انسان کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس منظر میں ایک خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے، اس کا لباس سفید ہوتا ہے، اور اس سفر میں اور اس سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن آج مر چکے ہیں، وہ اسے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے۔ جبکہ انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے، وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے، تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے، تو اسے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہوگا کہ یہ الہامی خواب تھا یا شیطانی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی اس قسم کا خواب دیکھو، خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو، پریشان ہونے لگو، تو سمجھ جانا کہ وہ خواب شیطانی ہے۔ لیکن اس خواب کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے، تو سمجھ جانا کہ یہ خواب رحمانی ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔
मौत न छोटों पर शफकत करती है, न बड़ों की ताज़ीम करती है, न दुनियावी चौधरियों से डरती है, न बादशाहों से उनके दरबार में हाज़िरी की इजाज़त लेती है। मरने से पहले कुछ अलामत ज़ाहिर हो जाती है, जिससे इल्म होता है कि जिसमें ये निशानियां पाई जा रही हैं उसकी मौत करीब आ गई हैं। जैसे मरने से पहले 80% लोगों को आवाज़ें आने लग जाती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। ख्वाबों में मरने वाले प्यारे और अजीज़ नज़र आने लग जाते हैं और ये मतवातर होने लग जाता है। और कभी कभी ऐसे ख्वाब भी कसरत से आने लग जाते हैं जिसमें इंसान खुद को बच्चे की सूरत में देखता है। माहिरीन के मुताबिक अक्सर लोगों को ये ख्वाब नज़र आते हैं, लेकिन ये डरावने नहीं होते बल्कि मरने वाले को सुकून देते हैं। उनके मानी वाज़िह होते हैं और मरने वाले को पहले से ही मौत के लिए तैयार कर दिया जाता है। ये दरअसल मौत का ही एक अमल है जो कि हमें नज़र नहीं आता। एक तहकीक में करीबल मर्ग लोगों का तजज़िया किया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि अक्सर ने ख्वाब में खुद को मरा हुआ देखा या मौत की तरफ बढ़ते हुए देखा या किसी अजीज़ को मरते हुए देखा। इन ख्वाबों के बाद इनके ज़हनी तनाव में कमी हो गई थी और वो पुरसकून हो गए थे। लेकिन याद रखें, आखिरत पर ईमान लाने वालों के लिए ख्वाब काफ़ी नहीं होते, बल्कि ये दुनिया में जो कुछ किया होगा इसका खमियाजा बरोज़ क़यामत भुगतना होगा। इसलिए मौत से पहले अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए ताकि आखिरत का सफ़र आसान रहे। हम सब को इस बात का इल्म नहीं कि कब हमारा मौत का वक्त मुकर्रर है। जब हमने इस दुनिया से चले जाना है तो कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। तब हमसे दुनिया के कामों का हिसाब नहीं बल्कि नेक अमाल का हिसाब होगा कि आया जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया था वो हमने किया या नहीं। और वो मकसद अल्लाह पाक की इबादत और बंदगी है। और अल्लाह ताला हम सब को आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को अपना 5 वक्त का नमाजी बनने की और रोज़ाना कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि आपके ज़रिए किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।